انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے مسلمان اپنا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو ختم کر دے اور اللہ کی مرضی سے چلے۔ مسلمان یا اسلام جو ہے یہ سلم لفظ سے ہے، جس کے معنی سلامتی اور امن کے ہیں۔ سلم عرب جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو اپنے تابع کرنے کے لیے، ان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے ان کو نکیل ڈالتے تھے، اس کو سلم کہتے تھے۔ نتھ، جیسے ہمارے بھی یہاں پر جب کسی جانور کو نتھ ڈال دیتے ہیں، نکیل ڈال دیتے ہیں، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ جس طرح جانور کو نکیل ڈالی جاتی ہے اور پھر وہ تابع ہوتا ہے آپ کے، جدھر مرضی کریں وہ بلا چوں چرا ادھر کو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مسلمان۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ اللہ دی نتھ پا لینی ہے، نکیل اپنے آپ کو ڈال دینی ہے اسلام کی، کہ بس میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، میری ہستی ختم ہے، بس وہی ہوگا جو میرا مالک چاہے گا، وہی کروں گا جو میرا مالک چاہے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یعنی فنا فی اللہ، تصوف کی ٹرم ہے یہ، فنا فی اللہ۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک تصوف کی ٹرم ہے فنا فی شیخ، فنا فی شیخ، یعنی پیروں کے لیے فنا ہو جانا۔ میرے نزدیک یہ نہیں ہے ٹھیک، فنا فی اللہ ہونا چاہیے۔ فنا فی شیخ جو ہے کسی حد تک ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کے لیے آپ کو بلاتا ہے اور مکمل خود بھی اللہ کے تابع ہے، خود بھی اس نے نکیل ڈالی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ وہ جہاں جائے گا آپ جائیں گے، تو وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، تو بالواسطہ آپ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا وہ غلو کرتے ہیں کہ فنا فی شیخ کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے مسلمان لفظ آیا نا قرآن میں کہ اپنی مرضی ختم، بس اللہ کی مرضی، اسی طرح فنا فی شیخ میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی مرضی ختم، جو مرضی پیر کی ہوگی وہی چلے گی۔ تو پیر بذات خود تو خالق نہیں ہے، اگر تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو غلط نہیں نہ ہو سکتی۔ تو اس لیے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کو گناہ کا بھی حکم دے نا، آپ نے سوال نہیں کرنا۔ اور مثال دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ سوال نہیں کرنا۔ وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے، وہ متشابہات میں سے ہے، اس سے ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ جی وہ انہوں نے بچے کو مار دیا، پھر وہ جو ہے وہ کشتی توڑ دی، اسی طرح سے جو ہے وہ دیوار ایک ایسے لوگوں کی بنا دی کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ وہ انہیں کھانا بھی نہ دیا تو ان کی دیوار بنا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان سے سوال کرتے تھے کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا۔ تو اس کا قرآن یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو سوال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہاں پر وہی تھوپتے ہیں کہ پیروں کے آگے بھی سوال نہیں کرنے چاہیے۔ پیر اگر کہے نا کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، تو
تو سوال نہیں کرنا آگے سے کہ نماز کیوں نہیں پڑھنی. یہ ہے فنا فی الشیخ کہ اس نے جو کہہ دیا وہ کرنا. یہ تو کفر ہے, یہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنی ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, ہر چیز سے زیادہ, اپنے پیر سے بھی زیادہ. تو فنا فی الشیخ میں یہ پھر مائنس آتا ہے, مائنس پیر آتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ نہیں آپ نے موڑنی. اللہ کی اس وقت تک آپ کسی کی اس وقت تک آپ بات مان سکتے ہیں جب شریعت کے دائرے میں ہے. باپ کی بات بھی اگر آپ اس طرح سے مانیں گے تو آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے اتنی جتنی کرنی چاہیے تھی. باپ کی بات, میں تو باپ کو پیر سے بھی بڑا درجہ دیتا ہوں, ماں کو پیر سے بھی بڑا درجہ دیتا ہوں. تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی اگر وہ آپ کو گناہ کا حکم کرتی ہیں. اسلام کے دائرے میں اگر کرتے ہیں تو وہ فرض ہے, ماننی ہے. لیکن اگر وہ شریعت کی کسی ایسی حد کو توڑنے کے لیے کہیں جو حرام جو حدود ہو تو ان سے تجاوز نہیں کر سکتے, خواہ پیر کہے خواہ اماں کہے یا ابا کہے. نہیں بھائی, سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے ہم ان سے زیادہ ان کی مان رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ٹھیک نہیں ہے. فنا فی الشیخ کا جو عقیدہ ہے وہ کسی حد تک جائز ہو سکتا ہے, لیکن جو آگے جا کے یہ تشریحاں کرتے ہیں اور اس کے مطالب نکالتے ہیں, ہو سکتا ہے جو جید صوفی ہیں ان کے نزدیک یہ نہ ہو, لیکن اکثر یہی کرتے ہیں کہ بس ان کے آگے بولنا نہیں ہے, جو وہ کہہ دیں بس وہ ماننا ہے. ایسا نہیں, ایسا کہیں بھی نہیں. دیکھیں یہ شیخ کیا ہیں, یہ صحابہ سے بڑے ہو گئے ہیں. صحابہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا شیخ. انہوں نے تو کہیں نہیں کہا کہ میری ہر بات کو مانو, مجھ میں فنا ہو جاؤ. کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو رکھا ہوا تھا کہ میری غلطیاں بتایا کرو. مجھے اس پہ کنفرم نہیں ہے, پر سنی بات ہے, میں یہ غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا کہ جو کیونکہ امیر المومنین تھے اور طبیعت کے سخت تھے, کوئی بھی ان پہ تنقید نہیں کرتا تھا, ان کی غلطی بتاتا نہیں تھا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو ایک بندہ رکھا کہ تو میں نے میری غلطیاں دسنیاں کرنیاں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اور جو ان کی چاپلوسی کرتا تھا, تعریفیں کرتا تھا, اس کو وہ نہیں پسند کرتے تھے. جو ان کو تنقید کرتا تھا اس کو پسند کرتے تھے. جب ایک دفعہ آپ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا جی یہ آپ نے مسئلے پھر دسے ہو جے, پہلا دسو ہاں کپڑے کتوں لے جے. حضرت عمر نے اج اپنے مولوی نو کوئی کہہ سکتا, کوئی جرت کر سکتا, وہ اینا ہی کہہ دے کہ مسئلے دا حوالہ ہی دس دو, وہ اینے چ ناراض نہیں آتے. تو وہ کی کہن دیا, سیدھا ذات تے حملہ کردا پیا. پہلا سانو تقریراں نہ کرو, پہلا دسو کہ کپڑے کتوں لے گئے. آپ نے جواب دیتا ہے, یہ نہیں کہا کہ بعد چ دساں گا یا بندے نو پھڑ کے لے جاؤ یا اتنے جتیاں مارو جا کے. نہیں, اگر وہ کہتے اس کو قتل کرو, قتل ہو جانا تھا, ان کے پاس پاور تھی. لیکن نہیں, آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا بھائی میں نے سلوائے ہیں. اس نے کہا کہ جو مال غنیمت میں یہ چادریں ملی تھی نا اس میں تو آپ کا سوٹ ہی نہیں بنتا, تو یہ پورا سوٹ کیسے ہو گیا ہے. انہوں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہو بھائی, میرے بیٹے کو بھی عبداللہ بن عمر کو بھی ملی تھی, اس نے بھی مجھے دے دی ہے ابا سمجھ کے کہ میرا بھی نہیں بن رہا تو ابے کا بھی نہیں بن رہا, تو چل ابا جی کا بن جائے, اس لیے میں نے بنوایا. ٹھیک ہو گیا جی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. بعد میں کی, بعد میں دفتر بلا لیا, بعد میں یہاں ہوتا ہے کہ بعد میں ادھر لوگوں کے سامنے چپ بھی کرے نا, بعد میں پولیس بھیج دیتے ہیں, چل انہیں چک لیا ہو. تو یہاں اپنے ملک میں دیکھ لیں, جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, سر عام کر رہے.
تو یہ ہے کہ بات ہم کر رہے تھے کہ فنا فی الشیخ جو ہے نا، یہ میں نہیں اس کو ٹھیک سمجھتا. فنا فی اللہ ہے، یہ بھی صوفیوں کی ٹرم ہے. ویسے فنا فی اللہ وہ ہونا چاہیے. فنا فی الشیخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کے علاوہ فنا کون سا بڑا شیخ ہے. اور نبی کے علاوہ کسی کو ہم اس طرح نہیں مان سکتے کہ اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے رہیں. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے 4 امام ہیں، چاروں کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان چاروں کا فرمان تھا کہ ہماری اگر کوئی بات قرآن و حدیث سے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث ہو، تو ہماری بات کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ریجیکٹ کر دینا. حالانکہ ہم نہیں کر رہے، جو ان کے فقہوں کے چل رہے ہیں نا، وہ آگے بند کے چل رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے کہہ دیا، اتنے بڑے بڑے امام ہیں، انہوں نے نہیں یہ دعویٰ کیا. تو یہ کون تھی؟ آج کل کے شیخ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے میں فنا فی شیخ ہو جاؤ. وہ کوئی سوال کرے نا مرید تو کہتے ہیں اور تجھے فنا فی شیخ کا نہیں پتا، تجھے ابھی آداب ہی نہیں پتا پیری مریدی کے، تجھے کیا دیں ہم؟ تو ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا کہ تجھے میں ہم کچھ دیں. بھئی کیا دینا ہے تم نے؟ وہ کہتے ہیں فیض ہم دیتے ہیں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. بس جو اس نے کہنا ہے آنکھیں بند کر کے کرنا ہے. فنا فی اللہ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی تابع فرمانی میں فنا ہو جانا ہے. تو یہاں پہ مسلمان کا مطلب آیا ہے تابع فرمانی، یعنی فرما برداری بھی اسے کہتے ہیں. تو اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار امت بنا. یعنی ہمیں بھی اپنا تابع فرمان بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ہماری جو امت ہے، قوم ہے، اس کو بھی اپنا تابع فرمان بنا، مسلمان بنا، ایسا کہ وہ تجھ میں فنا ہو جائیں. آگے دعا کرتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. آرنا کا مطلب ہوتا ہے دکھا، وَأَرِنَا ہمیں دکھا، مناسکنا مناسک کہتے ہیں حج کے جو ارکان ہوتے ہیں نا ان کو مناسک کہتے ہیں. یعنی پہلے جو ہے وہ جی کیا کرنا ہے، طواف کرنا ہے، پھر وہ مینا میں جانا ہے، خطبہ سننا ہے، نمازیں اکٹھی کرنی ہے، یہ سارا جو سلسلہ ہے نا اس کو کہتے ہیں مناسک، یعنی طریقے کہہ لو، حج کے طریقے کہہ لو. اور ہمیں دکھا حج کے طریقے. تو دکھانے سے یہاں مراد ہو جائے گا کہ ہمیں بتا، ہمیں سکھا. اے اللہ ہمیں حج کرنے کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر توجہ کر. یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں اس پر توجہ کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے. توبہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، آگے آنا، ایک بات ایک کام کی طرف آگے بڑھنا. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے. یعنی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اور اللہ توبہ کرتا ہے وہ بھی اس کی طرف بڑھتا ہے. ویسے ہم یہ لفظ ہمارے معاشرے میں ایسے یوز ہوتا ہے کہ توبہ جو ہے نا وہ بندہ ہی کرتا ہے. قرآن کی روح سے یہ دیکھیں نا، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو ہم پر توبہ کر، یعنی توجہ کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو توبہ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں ہم کہیں گے توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے.